لیکن اب ان چیزوں کو جوڑیے. الرحمن علم القرآن، یہ ایک جملہ بنا ہے. رحمان نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، یہ تین ویلیوز ہیں جو 4 آیتوں میں آئی ہیں. آپ نے میتھمیٹکس میں یا ارتھمیٹکس میں پڑھا ہوگا ریشو پروپورشن کا قاعدہ، نسبت و تناسب. 3 ویلیوز دے دی گئی، یہ چوتھی تلاش کرو. وہ چوتھی ویلیو کیا ہے؟ دیکھو، اگر تمہیں کوئی قوت بیان اللہ نے دی ہے، اسے قرآن کو بیان کرنے میں صرف کرو. جیسے ہم کہتے ہیں کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی. توپ جتنی بڑی شے ہے وہ مکھی مارنے کے لیے تو استعمال نہیں ہوتی. تمہیں اللہ نے قوت بیان دی ہے، اسے صرف پیسے کمانے کے لیے استعمال نہ کرو، اسے لیڈری چمکانے کے لیے استعمال نہ کرو. اس قوت بیان کو اس قرآن کے بیان کرنے میں استعمال کرو. یہ جو نتیجہ نکلا ہے یہ ایک حدیث میں آیا ہے، اور اس میں عجیب لطف ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عن عثمان ابن عفان. وہی جو ہے قافیہ چلا آ رہا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں. یہ بہترین ہے، اس کو بہتر نہ کہیں. یہ خیر کے بعد من آ جائے گا تو یہ کمپیریٹو ڈگری ہوگی. انا خیر منہ، ابلیس نے کہا تھا میں اس آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. اگر من نہ آئے تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. کاش یہ حدیث نقش ہو جائے نوجوانوں کے دل پر. کیریئرز کی تلاش کرتے ہیں، ایم بی اے کر لیں، کمپیوٹر میں ایم ایس کر لیں، کیریئر بنے گا، تنخواہ اچھی ملے گی. وہ سارا کچھ اس دنیا کے لیے، عارضی دنیا کے لیے، عارضی زندگی کے لیے ہے اور کچھ بھی نہیں. حضور فرما رہے ہیں سب سے اونچا کیریئر یہ ہے قرآن پڑھو اور پڑھاؤ. اور یہ تو ہمارے ذمے لگا کر گئے حضور. ختمہ حجت الوداع میں کیا کہا تھا؟ میں صرف تمہارے لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر ساری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. تو حضور نے تو تبلیغ ابھی صرف اہل عرب تک کی تھی. رسول تو تھے وہ پوری نوع انسانی کی. وہ کون کرے گا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں امت بنایا. کس لیے بنایا؟ خیر امت بنایا، امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا. ایک کڑی ڈال دی ہے. دیکھیے، حضور سے پہلے رسالت 2 کڑیوں پر مشتمل تھی صرف. اللہ سے جبرائیل نے لیا اور وقت کے رسول کو پہنچا دیا. اب وقت کا رسول پہنچا رہا ہے آگے. رسالت 2 کڑیوں پر تھی. حضور پر آ کر جب رسالت اور نبوت کی تکمیل ہو گئی، ختم ہو گئے، تو تیسری کڑی لگ گئی. اللہ سے لائے جبرائیل، پہنچایا قرآن کو. حضور نے پہنچایا امت کو، اور امت کے ذمہ اب پہنچاؤ ایک ایک انسان کو. یہ ہماری امت کی حیثیت سے ذمہ داری ہے. اور چونکہ ہم نے یہ ذمہ داری بھلا دی، اس لیے آج ذلت ہے، خاری ہے. کیا حیثیت ہے ہماری؟ 150 کروڑ کے قریب دنیا میں ہو کر کوئی انٹرنیشنل معاملات میں ہم سے کوئی رائے لیتا ہے؟ کسنمی پرست کے بھیا کیس لیے ہو کون تم؟ حالانکہ دیکھیں کتنا بڑا رقبہ ہے، سارے وسائل اللہ نے دیے. آج کی سب سے بڑی دولت مسلمانوں کے قدمے کے نیچے ہے تیل کی. عزت نام کی کوئی شے نہیں. وہ تیل والے جو ہیں ان کا مذاق اڑتا ہے، چاہے وہ شاہ فہد ہوں اور چاہے وہ امارات کے امراء ہوں. کوئی ان کی حیثیت ہے؟ کوئی عزت ہے؟ اس اعتبار سے کہ ہم نے وہ فرض منصبی چھوڑ دیا. ہمارا فرض تو یہ تھا قرآن پہنچاؤ. اور اس حد تک
تک آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے، اور یہ میری جانب سے یوں سمجھیے انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا آن مائی بہاف. جو بھی حضور کا امتی قرآن پہنچاتا ہے وہ حضور کے بہاف پر پہنچا رہا ہے. رسالت حضور کی ہے جو تا قیام قیامت قائم رہے گی. نبوت محمدی آپ کے انتقال کے ساتھ ختم ہو گئی، رسالت محمدی تو جاری ہے، تا قیام قیامت جاری ہے، کوئی اور نبی اور رسول آ رہے نہیں. تو یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب آئیے 6 آیتیں سورہ عبس. کلا انہا تذکرہ، یہ لفظ بہت اہم ہے. تذکرہ، ذکرہ، تذکیر، فذکر بالقرآن، کیا معنی ہے اس کے؟ یاد دہانی صحیح ترین ترجمہ ہے، یاد دہانی. ایک ہے کسی کو کچھ سکھانا، نئی بات سکھانا، ایک ہے یاد دہانی. اسے ایک چیز معلوم تھی، کوئی بھول گیا، یاد کرانا. جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بہت قیمتی قلم دیا تھا، آپ نے اسے بہت سنبھال کر اپنے ٹرنک میں رکھ دیا. اب سال ہا سال ہو گئے، نہ دوست سے ملاقات، نہ وہ یاد. اچانک آپ نے کسی روز ٹرنک کھولا اور وہ قلم آ گیا، تو آپ کو دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ اسی لیے قرآن آفاق و انفس کے لیے آیات کہتا ہے. ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں، نشانی جس کو دیکھ کر تم ہمیں پہچانو گے. اور تذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ پوٹینشلی ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے. یہ جو روح جو ہمارے قلب کی مسکن نکید ہے، اس میں اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے. البتہ ذہول کے پردے پڑ گئے ہیں، بھول اور نسیان طاری ہو گیا ہے. ہم دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے ہیں. ہماری ساری دلچسپیاں دنیا سے ہیں، لہذا ہماری توجہ ہی نہیں ہے. ورنہ ہر انسان کے دل میں یہ جو یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں آتما اور پرماتما، آتما اور پرماتما کا تو تعلق بہت گہرا ہے. ابتدا میں بنا دی گئی تھی ارواح، جب ہم سب کے سب تمام انسان آدم سے لے کر اور تا قیام قیامت جو انسان آئے گا دنیا میں، ان سب کی ارواح پیدا کر دی گئی. اور پوچھا گیا الستو بربکم قالوا بلا، یاد ہے؟ لہذا یہ تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے، تمہارے اندر موجود ہے. اللہ کی معرفت بھی موجود ہے، اللہ کی محبت بھی موجود ہے. لیکن کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یعملون، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے اب ان کے اعمال کی وجہ سے. شیشہ جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا. حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کے اوپر پانی پڑتا رہے تو اس کو زنگ آ جاتا ہے. پوچھا گیا فما جلاؤھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہے، ہم پالش کرتے ہیں، سیکل کرتے ہیں، وہ پھر چمک اٹھتے ہیں. تو دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ 2 چیزیں فرمائی، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. 2 کام کرو کثرت سے، موت کو یاد رکھو، یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے. یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے. ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. اسی لیے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب وعابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو. اپنے بارے میں فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو ذرا سستانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر. وہ اس کا گھر تو نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے. یہ اگر ہمارا تصور قائم ہو جائے، کلا انہا تذکرہ. اب اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ،
یہ جو قرآن ہے، جو تذکرہ ہے، یہ بڑے ہی انتہائی پاکیزہ صحیفوں میں ہے، فی صحف مکرمۃ، بڑے باعزت، مرفوعۃ مطہرۃ، مرفوع بلند اور انتہائی پاک، بے ایدی سفرۃ، یہ کن کے ہاتھوں میں ہے؟ لکھنے والے وہ فرشتے، بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، جو نہایت باعزت ہیں، بہت وفادار ہیں اللہ کے۔ یعنی اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے۔ اصل قرآن کہاں ہے؟ ابھی اگلی جو پڑھیں گے ہم، کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے۔ اصل قرآن کہاں ہے؟ وَإِنَّهَا لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ عَظِيمٌ، یہ تو اس ام الکتاب میں جو ہمارے پاس ہے، بہت بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے۔ یہ 6 آیتیں ہو گئی۔ اب آئیے 8 آیتیں جو آپ نے سنی، بہت خوبصورت قرات تھی ماشاءاللہ۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، یہ لا جب آتا ہے پہلے تو وہ مخاطب کی بات کی نفی کرنے کے لیے، نہیں، اٹ از لائک دیٹ، یہ نفی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، تمہارے خیالات غلط ہیں، میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں۔ تو فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، وقع یقع کے کیا معنی ہے؟ اور یہ سورت کون سی؟ واقعہ، اذا وقعت الواقعہ، وقع گر جانا، پڑ جانا، یہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اور اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے۔ اس وقت کا انسان کیا سمجھتا کہ ستارے کہاں جاتے ہیں، کہاں غروب ہوتے ہیں، کہاں گرتے ہیں؟ آج ہمیں معلوم ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں جو کہا گیا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق و انفس میں، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے۔ آج ہمیں معلوم ہے خلا میں بلیک ہولز ہیں، اور یہ بلیک ہولز بڑے بڑے ستاروں کے پچکنے سے، پچک جانے سے پیدا ہوئے، اور جب وہ بڑے ستارے پچکتے ہیں، جو خلا پیدا ہوتا ہے، ویکوم، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس سے کوئی سیارہ، کوئی ستارہ گزر جائے اسے کھینچ لیتا ہے قبر کے اندر۔ یہ بلیک ہولز کا تصور۔ اسی لیے اللہ نے اس وقت کے لوگوں کے لیے کیا کہا؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، انه لقرآن کریم، یہ بہت باعزت قرآن ہے، فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر انتہائی پاک ہستیاں۔ اس کے کیا معنی ہے؟ پہلی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی، مراد فرشتے ہیں، بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، اسی کی شرح ہو رہی ہے نا۔ اسی سے ایک فقہی مسئلہ نکالا گیا کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ، لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے وہ سمجھیے۔ قرآن کی روح تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تزکیہ نفس نہ ہو گیا۔ اگر حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت، اگر یہ تمام محبت میں دل سے نکل نہ جائیں تو قرآن کی روح تک آپ کی اپروچ نہیں ہوگی۔ مولانا روم نے کہا ہے، اگرچہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، ماز قرآن مغزہا برداشتے مستخاں پیش سگا انداختے، ہم نے قرآن سے اس کا مغز لے لیا ہے، جو ایسنس ہے وہ کھینچ لیا ہے، ہڈی کا گودا جو ہے وہ ہم نے نکال لیا ہے، ہڈیاں ہم نے پھینک دی ہیں کتوں کے سامنے جو لڑ رہے ہیں۔ علم کلام کا مسئلہ ہے،
ہے صفات حق حق سے جدا یا عین ذات؟ قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ غیر مخلوق، اور بڑے بڑے ہو رہے ہیں اس کے اوپر. یہ کتے لڑ رہے ہیں ان ہڈیوں کے اوپر. ہم نے اس میں سے اصل شے نکال لی. وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت. یہ ہے اصل شے. معاذ قرآن مغزہ برداشتیں استخا پیش سگا انداختے. تو جب تک انسان کا باطن پاک نہ ہو جائے وہ قرآن کے چھلکوں سے کھیلتا رہے گا، چاہے وہ کہنے کو مفسر ہو، قرآن کے باطن تک کبھی نہیں پہنچے گا. فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. انزال کے معنی ہے دفعتاً اتار دینا. لیلۃ القدر میں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. رمضان کے بارے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، باب افعال. لیکن حضور پر ایک دم نہیں اترا، تھوڑا 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 23 برس میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی. اب دیکھیے جو شکوہ کیا اللہ نے، کیا اس جیسی نعمت سے تم مداہنت کر رہے ہو، بے اعتنائی کر رہے ہو، اسے پڑھتے نہیں ہو، اسے سمجھتے نہیں ہو، اس پر عمل نہیں کرتے، اسے اپنا امام نہیں بناتے. تمہارا طرز عمل یہ ہے، بلکہ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو. غور کیجئے، جھٹلانا جو ہے دو طرح کا ہے. ایک ہے زبان سے کہنا کہ یہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن وغیرہ جھوٹ سب اساطیر الاولین ہیں، یہ محمد نے گھڑ لیا ہے وغیرہ وغیرہ. جھٹلانا ہو گیا. ایک جھٹلانا ہے عمل سے جھٹلانا. مان تو لیا اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے. حدیث نبوی ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے. اس اعتبار سے غور کیجئے. اور اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے سورہ جمعہ میں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے اور پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اسے قائم نہیں کیا، اس کے احکام پر عمل نہیں کیا. جیسے فرمایا ہے سورہ اعراف میں قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کتاب والو لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف اسے قائم نہیں کرتے. آج اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا. 30 لاکھ جا کر حج کرتے ہیں. دنیا کے حالات میں کوئی ذرہ برابر فرق آتا ہے؟ اول تو حرام کی کمائی سے حج ہو رہا ہے، تو حج ہے ہی نہیں سرے سے. جو کچھ کرتے گئے تھے سودی کاروبار وہی آ کر دوبارہ شروع کر دیا. سرکاری ملازم تو جو رشوت پہلے لے رہے تھے اس کے بعد آ کر شروع کر دی. یہ کیا ہے؟ یہ تکذیب بالعمل ہے، جھٹلانا ہے. تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو جیسے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا. مکالمات فلاں تم گٹھڑی باندھ کر گدھے کے اوپر رکھ دیجئے تو کیا وہ واقعی منطقی اور فلسفی بن جائے گا؟ یہ مثال اللہ دے رہا ہے. اور یہ مثال کیوں دی گئی ہے؟ اس آئینے میں ہمیں ہماری تصویر دکھائی گئی ہے. تم اگر قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے تو تمہاری مثال وہی ہے جو یہود کی تھی. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا.
تو زبان سے تو یہودیوں نے کبھی نہیں جھٹلایا تورات کو، عمل سے جھٹلایا ہے۔ یہ وہ 5 مقامات ہیں جن میں اللہ تعالی نے خود اپنے کلام کی شرح بیان کی ہے، تعریف کی ہے، اس کی عظمت کو بیان کیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں، حضور نے کیا فرمایا۔ ایک حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ حدیث بڑی عجیب ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے اور دارمی میں ہے، اور اس کے راوی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں قلت، میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے اس فتنے سے بچنے کا، نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ جیسے آپ بڑے بڑے حالوں میں دیکھتے ہیں ایگزٹ، عرب ممالک میں لکھا ہوتا ہے مخرج، اگر کہیں آگ لگ جائے، کہیں دھواں بڑھ جائے تو نکلو، لال جو روشنیاں ہیں ان کے اندر جو نیچے دروازے ہیں ان کی طرف جاؤ، یہ مخرج ہے جان بچانے کی۔ یہاں ایک لحظہ توقف کر کے ہمارا اور صحابہ کا جو فرق ہے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے، حضور یہ فتنہ کب آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیوں آئے گا، کیا ہوگا، یہ سارے سوالات کرتے نا، جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، معلومات ہے۔ حضرت علی نے کچھ نہیں پوچھا، بس آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو بس ہمیں یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ اب سنیے حضور کی زبان سے قرآن مجید کی مدح۔ قال کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب ہے، فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلے جو تھے ان کی بھی خبریں ہیں، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور قوم مدین اور آل فرعون اور سدوم اور عمورہ کی بستیوں کے حالات ہیں کہ نہیں؟ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اس میں تمہارے بعد جو آنے والے حالات ہیں وہ بھی درج ہیں، ذرا کھدائی کر کے نکالنا پڑتا ہے ورنہ حالات موجود ہیں۔ ایک اوپر کی چیز ہے، سامنے کی چیز ہے، ایک ذرا اندر سے کھدائی کر کے، لیکن یہ کہ حضور فرما رہے ہیں خبرو ما بعدکم وحکم ما بینکم، اور جو بھی اختلافات تمہارے درمیان ہوں گے ان کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ کاش کہ ہم اپنے مذہبی اختلافات کو رفع کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں، جو حبل اللہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ تو فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، هو الفصل لیس بالحزل، وہ فیصلہ کن کلام ہے، ایسے ہی یاوہ گوئی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیات ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالحزل، سورہ تاریخ کے اندر آیا، تاریخ میں هو الفصل لیس بالحزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اگر کوئی جبار شخص اپنی سرکشی میں اس قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا قرآن کے سوا کسی اور چیز سے اللہ اسے لازماً گمراہ کرے گا۔ کتاب ہدایت تو یہ ہے، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہی تو ہے اللہ کی مضبوط رسی، جو قرآن میں کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ میں نے ایک موقع پر
اس آیت کا استہزاء کرتے ہوئے سنا تھا پاکستان کے شہر لاہور میں، جب 1973 یا 74 میں عالم اسلام کی سمٹ کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں، تو یہ آیت واعتصموا بحبل اللہ ہر ٹیکسی کے اوپر، ہر رکشا کے پیچھے لکھی ہوئی ہوتی تھی اور وہ اس کے بینر لگے ہوئے تھے۔ تو میری کوئی کتاب ایک پریس میں تھی، میں اس کے لیے جلدی کے لیے کہنے کے لیے کہ جلدی شائع کرو، وہاں گیا تو وہاں ایک صاحب تھے آزاد کشمیر کے محکمہ اطلاعات کے بہت بڑے افسر، اور وہ کہہ رہے تھے کیا محمل کلام ہے، کہاں ہے وہ رسی، کس کو پکڑے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔